وہ اللہ سے راضی ہو گئے. حد نہیں ہو گئی. غزوہ تبوک دے موقع تے میرے نبی نے اعلان کیتا میں مال لایا ہو, مال لایا ہو. سارے صحابہ مال لین چلے گئے. فاروق اعظم کہندے اج میرے دل وچ خیال آیا ہر واری صدیق میرے تو ود جاندا ہے, اج ویکھاں گا. ہر واری ابوبکر میرے تو ود جاندا ہے, اج ویکھاں گا ود کے آوے. ہن فاروق اعظم دل وچ تمنا ہے لے کے گئے بھی 2 4 5 چیزاں نہیں, گھر دا مال لے آنا. سبحان اللہ. گئے سارا مال اکٹھا کیتا, 2 حصے کیتے, ایک گھر وچ رکھیا, ایک لے کے حضور دی بارگاہ. سبحان اللہ. ایک ادھا لے کے آئے صدیق اکبر. حضرت عائشہ پاک فرماندیاں نے اور اسماء بنت ابی بکر فرماندیاں نے او ابو بکر گھر آئے نا سارا کچھ ہی لد لیا. سبحان اللہ. سارا کچھ بن لیا جو کچھ ہے سی. میں ویکھیا ابا جی رو بھی رہے نے تے گھر دے اندر سوراخاں وچ ہاتھ مار رہے نے. میں کہ ابا جی ککھ بھی نہیں رہا. ہن انہاں ملاں وچ انہاں جرابے والا سوراخ اندر کی پیا ہے, میں کتے سوئی نہ رہ جائے. سبحان اللہ. بولو بولو سوئی نہ رہ جائے. سب کچھ بنیا تے اینڈ کی کیتا صدیق نے اخیر کیتی. لباس مبارک جڑا سی نا اپنا وہ ایک ٹاٹ لیا, ٹاٹ پا لیا خود تے لباس اتار کے وہی بن چھڈیا. کائنات اندر انج دا عشق ویسے ہے نہیں کہ سزا جیسا صدیق اکبر حضور نال کیتا ہے. سبحان اللہ. اخیر نہیں کر دیتی, سارا کچھ لباس اتاریا, ٹاٹ بنیا, سب کچھ لیا تے خود ٹاٹ پا لیا. یہ صدیق حضور دی بارگاہ جنی سی پہنچے, آسمان دے فرشتوں نے حکم آیا تسی کیوں ویکھ رہے ہو؟ تسی کی ویکھ رہے ہو؟ یا اللہ عجیب عشق ہے, گھر دا سارا کچھ سوئی دی منزل تک لے گیا ہے, لباس بھی اتار کے وچ پا چھڑیا ہے. تو حضور دی بارگاہ فرمایا جڑا صدیق نے ٹاٹ پایا ہویا تسی ویکھ رہے ہو, یا اللہ ویکھ میں تسی بھی انج دے ٹاٹ پاؤ. اے ملائکہ نوری مخلوق نو آڈر ہو گیا میرے محبوب دے محبوب صدیق اکبر دی سنت ادا کرو. اچھا حضور دی بارگاہ آ گئے حضور. اس آئے صدیق اکبر آئے سن. نبی پاک علیہ السلام نے سارے صحابہ تو پوچھ لیا کی لے کے آئے, سارے نے دسیا. فاروق اعظم پاک اے جڑا سی نا کوئی بوکس تے ہے نہیں سی, حسد تے ہے لئی تے ہے نہیں سی, صرف یہ جذبہ سی کہ میں ود جاواں, میں انہاں نال ود جاواں. حضور نے پوچھا ابو بکر صدیق, حضرت عمر تو پوچھا کتنا لائے ہو؟ سبحان اللہ. حضور میں عمر کتنا لائے ہو, کتنا لائے ہو. اور باقی صحابہ تو جڑا پوچھیا سی نا وہ سوال دی نوعیت الگ, لیکن ایتھے سوال بدل گیا. حضور نے یہ نہیں پوچھا کی لائے ہو, کی لے کے آئے ہو, سرکار میں کتنا لائے ہو, تاکہ پتہ لگ جائے اینا لایا ہے نہ چھاڑ آیا. بولو یار اے گل سمجھ آ جائے کنا لے کے آئے ہو, پتہ لگ جائے پیچھے رہنا کچھ. حضور نے پوچھا کتنا لائے ہو, حضور گھر کا آدھا مال, گھر سے آدھا مال لائے ہو. سرکار نے پھر صدیق سے پوچھا کتنا لائے ہو. علماء نے لکھا عمر سے پوچھا تھا کتنا لائے ہو, صدیق سے پوچھا کیا چھوڑ کے آئے ہو. بولو یار. عمر سے پوچھا تھا کتنا لائے ہو, کہا جی آدھا اور آدھا چھوڑ آئے. صدیق سے پوچھا کیا چھوڑ کے آئے. واہ واہ واہ, سوال بڑا کمال. حضور نے کہا کیونکہ سرکار سمجھ گئے تھے کہ عمر تو آدھا چھوڑ آئے ہیں, تو پھر حضور نے کہا پھر اسے ایسے پوچھتے ہیں کہ تم کتنا چھوڑ آئے. عمر تو کہہ رہے ہیں آدھا لے آئے آدھا چھوڑ آئے, یہ تو آدھا چھوڑ آئے. صدیق تم بتاؤ تم کتنا چھوڑ آئے. تو آگے پھر صدیق اکبر نے کہا واللہ عالم و رسولہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں گھر کے اندر اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں, جو کچھ تھا لے آیا ہوں, اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں. اور حدیث کے لفظ ہیں اللہ اور اس کا رسول. ہن ایک گل ہی سمجھو, صدیق اکبر دا عقیدہ حضور کہہ سکدے سن ابو بکر کی کہی جا رہے ہیں, میں تے تیرے سامنے بیٹھا. ہاں
اور چلو یہ تو سمجھ آتی نا ابو بکر بھی اللہ نو چھوڑا ہے, اللہ تے ہر جگہ تے ہے. اب کئی سانو توحید سمجھان والے سمجھو مسئلہ آندھنے جی سنی شرک کر دینے کہ آندھنے حضور ہر جگہ پہ تشریف لاتے ہیں, ہر محفل پہ آتے ہیں. سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر میں تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. کئی آندھنے نہیں حضور نہیں آندھے. صدیق اکبر نے عقیدہ سمجھایا حضور دے سامنے کھلو کے صحابہ نو, یا رسول اللہ میں اللہ اور رسول چھاڑ آیا. حضور نہیں آکھیا میں تے سامنے بیٹھا تیرے. ابو بکر کی کہی جا رہے ہیں میں تے سامنے بیٹھا تیرے, میں کتھے تیرے گھر. ابو بکر صدیق نو حضور نے کیوں نہیں آکھیا؟ تے صدیق اکبر دا عقیدہ یہ ہے سی بیٹھے حضور سامنے نے لیکن نگاہاں مصطفیٰ دیا میرے گھر وچ بھی نے میرے دل تے بھی نے. کائنات اندر کیڑی چیز ہے جڑی اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو چھپا کے رکھی ہے؟ ہر چیز تے بخا کے ہٹی ہے میرے نبی. سرکار نے فرمایا بھی کتنا لائے ہو؟ عمر نے کہا آدھا, اور آدھا چھوڑا ہے. حضور میں ابو بکر کتنا چھوڑ کے آئے؟ حضور کچھ بھی نہیں, اللہ اس کا رسول باقی سب کچھ لے آیا ہوں. میرے نبی نے فرمایا ہاں عمر اب بتا. یا رسول اللہ آج بھی وہ میری حسرت ادھوری رہ گئی, میں نے تو سمجھا تھا بھی آج بڑھ جاؤں گا لیکن صدیق آج بھی نہیں بڑھنے دیا مجھے تو نے, آج بھی تو سبقت لے گیا ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ صدیق اکبر حضور زبان سے جو جملہ ارشاد فرماتے تھے, جو پیغام رب کی طرف سے سناتے تھے, صدیق اکبر صحابہ میں سب سے پہلے اس مسئلے کی تصدیق کرتے تھے. کیا اقرار کرتے تھے؟ حضور جو کہا سچ کہا. حضور معراج سے واپسی آئے تو جبریل سے پوچھا میں تو دنیا میں آج زمین پہ جا رہا ہوں تو میرے معراج کی تصدیق کون کرے گا؟ لوگ تو سارے کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایک رات کے اندر حضور وہاں سے وہاں گئے اللہ سے باتیں کر کے, یہ تو مانیں گے نہیں, لوگ تو انکار کر دیں گے. صدیق اکبر حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ اور کوئی مانے نہ مانے لیکن میں آپ کو کہتا ہوں آپ کے معراج کی تصدیق صدیق اکبر کرے گا. اب جب حضور نے آ کے کہا نا معراج کر کے آیا ہوں تو ابو جہل تک بات پہنچی, وہ بھاگا. اس نے کہا یہ ابو بکر صدیق سیاںا بندہ ہے, عرب کے اندر بڑا ہی اس عقل مند ہے. بھاگا وہ آیا, اس نے کہا ابو بکر وہ تمہارے صاحب کہتے ہیں میں نے راتوں رات یہاں سے وہاں تک گیا تو بتاؤ. تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا حضور نے تو بات ہی جو کی ہے, اگر حضور اس سے آگے کی بات کریں تو ماننے کے لیے تیار ہوں. میں تو ماننے کے لیے تیار ہوں. ارے بدبخت وہ میرے نبی ہیں, وہ میرے حضور ہیں, وہ رب کے محبوب ہیں. اب جب صدیق اکبر سارا مال دے دیا, فاروق اعظم نے آدھا دے دیا, حسرت پھر وہیں رہ گئی کہ ابو بکر بڑھ گئے اور میں پھر پیچھے رہ گیا. تو پھر حضور علیہ السلام نے کی بارگاہ میں جبریل آ گئے. یا رسول اللہ پہلا پیغام یہ ہے کہ آسمان کے فرشتوں نے یہی لباس پہنا جو صدیق نے پہنا ہو. اور دوسری بات اللہ پوچھتا ہے صدیق سے پوچھو ہم سے راضی ہے؟ ہم سے راضی ہے. ہم سے بھی کوئی پوچھے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ ہم سے پوچھے بھی راضی ہو. نہیں, اللہ کسی سے نہیں پوچھتا, نبیوں سے پوچھتا ہے یا پھر نبیوں کے غلاموں سے پوچھتا ہے. اب جب سرکار کی بارگاہ میں جبریل نے کہا نا اللہ پوچھ رہا ہے صدیق سے پوچھو ہم سے راضی ہے. حضور نے کہا ابو بکر اللہ پوچھ رہا ہے تو راضی ہے اللہ سے؟ تو صدیق اکبر نے آگے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ میں راضی ہوں. صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ آپ پھر رب سے پوچھئے وہ راضی ہے ہم سے؟ وہ راضی ہے؟ کہا ہاں جی وہ راضی ہے. کہا پھر ہم بھی راضی ہیں. تو پھر جبریل سے کہا اللہ نے اب قرآن لے جا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, فرمایا محمد کے صحابہ وہ ہے جسے اللہ راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گیا. حضرت عمر کو پتہ چل گیا ابھی اتنی نیکیاں ہیں اور اتنا ہر بار ہی بڑھ جاتے ہیں. تو پھر عمر نے کہا کاش عمر صدیق کے سینے کا بال ہوتا. اب اس پر بھی علماء نے قلم اٹھایا, لکھا, کمال لکھا. انہوں نے کہا کیوں کہا عمر نے سینے کا بال کیوں کہا؟ کہا اس لیے کہا کہ غار کے اندر جو 3 راتیں صدیق اکبر نے حضور کو دیکھا تھا نا اس طرح کسی نے نہیں دیکھا.
उस तरह किसी ने नहीं देखा हुजूर को, सहाबा में से किसी ने नहीं देखा। 3 रातें हुजूर यूं लेटे हुए थे गोदी के अंदर, और सिद्दीक अकबर हुजूर का चेहरा पढ़ रहे थे। सुभान अल्लाह। और फिर मजे की बात, उसमें नमाज भी नहीं है। कोई कहे 3 रातें, और नमाज तो मदीने में जाके फर्ज हुई, और ये गारे सौर के अंदर हिजरत वाली रात सिद्दीक अकबर बैठे हैं। सिद्दीक अकबर ने 3 रातें कुछ ही नहीं किया, सिर्फ हुजूर का चेहरा मुबारक देखा है, सुभान अल्लाह। हुजूर के चेहरे की याद। अब कोई यहाँ हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने बड़ा कमाल लिखा, कहा कि 3 रातें और 3 दिन रह के भी सिद्दीक अकबर को भूख नहीं लगी, अल्लाहु अकबर। प्यास नहीं लगी। वो कहते हैं आओ फिर मैं तुम्हें ले चलता हूँ 15वें सिपारे के अंदर, सूरह काफ के अंदर असहाबे काफ के कुत्ते की तरफ चलते हैं। वो जो सहाबा आए थे जनाबे वाला बादशाह से, दकियानूस बादशाह से ईमान बचा के जंगल में उनके पीछे कुत्ता चला था, तो मैं हुआ क्या, वो तो गार के अंदर चले गए, वो गार के अंदर चले गए सहाबा असहाबे काफ, और ये जो कुत्ता था ये गार के दरवाजे पर बैठा रहा। इधर तो सिद्दीक 3 दिन 3 रातें बैठे, तुम प्यास और भूख की बात करते हो, वो कुत्ता तो 300 साल बैठा रहा। सुभान अल्लाह। लिखते हैं फिर उस कुत्ते ने भी कमाल किया, वो तो 300 साल के अंदर एक लम्हे के लिए भी उठ के नहीं गया। कहा फिर उसको कहां से मिला खाना, कहां से पानी, उसको नहीं लगी भूख? कहा हाँ सुनो, अल्लाह जो वो अंदर सहाबा थे असहाबे काफ, अल्लाह उनको अपनी रहमत और बरकतें अता फरमाता था। मैं जब रहमतें और बरकतें वहां से उतरती थी अपने प्यारे बंदों पर, तो उनमें से कुछ हिस्सा उस कुत्ते को भी नसीब हो जाता था। सुभान अल्लाह। सहाबा पर जो बरकतें उतरती थी उससे नसीब, इसलिए से भूख प्यास नहीं लगी। अब जो मोहम्मद अरबी पर बरकतें उतरती होगी गार के अंदर, तो वो अब वो तो उतरती है गार के अंदर, कुत्ता बैठे बाहर। ये है सिद्दीक अकबर, ये गोदी के अंदर सिद्दीक यूं करके बैठे हुए हैं। अब जो बरकतें आ रही हैं पहले अबू बकर से गुजर के आ रही हैं। मेरे नबी को एक दिन सिद्दीक अकबर ने कहा या रसूलल्लाह प्यास लगी है। एक दिन बात कर दी, वो प्यास थी नहीं लेकिन कुछ बातें थी, कुछ राज की, या रसूलल्लाह कुछ पीना है खा। हुजूर ने कहा ये सुराख के अंदर से चले जाओ वहां। हकीमुल उम्मत तफसीर नईमी के अंदर लिखते हैं कि वो सिद्दीक अकबर सुराख के अंदर से निकल के वहां गए, तो देखा अब वो जंगल है, गार जो है, तो अंदर सुराख के अंदर से जब निकल के वहां गए तो देखा एक सामने चश्मा है। सुभान अल्लाह। हैरानगी की बात, चश्मा है। वहां से सिद्दीक अकबर ने वो पानी पिया और वापस आ गए। हुजूर ने कहा जायका कैसा था? हुजूर शहद से ज्यादा मीठा था, दूध से ज्यादा सफेद था। मैंने खूब सैर होकर पी लिया। हुजूर ने फरमाया पता है कि ये गार के अंदर यहाँ आगे चश्मा कैसे जारी हो सकता है, तुम्हें पता है इस बात का? या रसूलल्लाह बड़ी ताज्जुब वाली बात है, ये चश्मा का? हुजूर ने कहा अल्लाह ताला ने जिब्रील से कहा था ये महबूब की खिदमत कर रहा है, अब तुम जन्नत से चश्मे का कनेक्शन यहाँ कर डायरेक्ट। अबू बकर आज तुमने मोहम्मद की खिदमत की बदौलत जन्नत से पानी पिया है, जन्नती नहर का पानी पिया। ये है अबू बकर। अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी मुबारक जो है ना, उसका एक एक दिन अनमोल है, एक एक लम्हा अनमोल है, और उसे मुकाबला नहीं है। मुकाबला तो वो सहाबा नहीं कर सकते, ये याद रखना। वो सहाबा उमर उस्मान अली और दीगर सहाबा नहीं सिद्दीक अकबर का मुकाबला करे, ना उन्होंने किया है, ना उन्होंने तकाबुल किया है, तो हम कैसे कर सकते हैं? इसलिए अबू बकर सिद्दीक का मकाम वराउल वरा है, उनकी अज़मतें वराउल वरा हैं। इंशाअल्लाह इसी मौजू को आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह करीम उनकी मोहब्बत नसीब फरमाए।